أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آپ اور ہم لوگوں کے لیے تنبیہ کرتے ہوئے، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وہ لوگ جو اپنے کیے ہوئے اعمال اگرچہ برے اعمال ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے وہ اچھا دکھائی دے رہا ہے، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اعمال کو اس طرح آراستہ بنا کر اور اچھا سمجھنے لگتا ہے کسی مومن کے برابر، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مومن کی علامت یہ ہے، وہ جو بھی اعمال انجام دیتا ہے اسے بہت ہی کم تصور کرتا ہے، وہ کبھی اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کو بڑا نہیں سمجھتا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ اپنی تمام تر توجہات کے ساتھ اور اپنے تمام تر توانائی کے ساتھ وہ اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا یہ جو اعمال آپ اور ہم نے انجام دی وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس فکر میں رہتا۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کچھ اعمال اگر آپ نے انجام دیا اسی کو بہت آپ بڑا سمجھ رکھے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے برے اعمال کو بھی اچھا سمجھ رہا ہو، کیا وہ اور مومن برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس آیے شریفہ میں آپ اور ہمارے لیے جو وعظ و نصیحت ہے وہ یہ ہے، آپ اگر کوئی بھی اعمال انجام دے تو اس کو بہت زیادہ بڑا نہ سمجھیں۔ الحمدللہ آپ نمازی ہیں، آپ مسجد والے ہیں، آپ نماز جماعت میں ہمیشہ شرکت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ نماز جمعہ جماعت میں آپ شرکت کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ بہت بڑا عمل انجام دے رہا۔ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر کی نعمت بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے توفیق خدا کی طرف سے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا، پروردگارا میں آپ کے ہر آئے ہوئے مصیبت شکر بجا لاتا ہوں۔ تو اس وقت ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے آپ کے سر کے برابر آئے اور اس میں سے 1000 آوازیں آنے لگی، اے داؤد تمہیں یہ شکر کی توفیق جو ہے کس نے دی؟ اس شکر کرنے کی توفیق بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ آپ سے جب یہی سوال ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں شکر کرنے کی جو توفیق کس نے دی، تو اس وقت فرمایا من کا یا رب، من کا یا رب۔ بس مومن کے لیے وہ اپنے اعمال کو زیادہ نہ سمجھے، بس در حقیقت اس میں عجب ہے۔ عجب سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا یا اپنے آپ کو زیادہ مومن سمجھنا، یہ چیزیں عجب میں آتا ہے۔ عجب اور تکبر میں فرق یہ ہے کہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے کیے ہوئے اعمال کو بہت اچھا سمجھیں، بہت بڑا سمجھیں، کسی دوسرے کے اوپر آپ ظاہر نہیں کرتا۔ اگر ظاہر کرے تو وہ تکبر ہوگا۔ لیکن عجب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ ہمیشہ نماز میں آتے تو آپ یہی سمجھیں کہ میں تو ہمیشہ نماز جماعت میں شرکت کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ اول صف میں نماز میں آتا ہوں، ہمیشہ میں مسجد میں آتا ہوں، بارگاہوں میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ اگر یہ سمجھ لو آپ کے اور ہمارے اعمال حق ہو گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، دو شخص مسجد میں داخل ہو گئے، ایک فاسق تھا اور ایک عابد تھا۔ امام فرماتے ہیں جب یہ دونوں مسجد سے باہر آئے تو وہ مومن جو ہے وہ فاسق بن کر نکلا اور فاسق جو ہے وہ مومن بن کر نکلا۔ تو جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو لوگوں نے سوال کیا، فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ جو فاسق تھا وہ عابد بن کر نکلا اور عابد جو ہے وہ فاسق بن کر نکلا؟ تو آپ نے فرمایا عابد کو اپنی عبادت پر ناز تھا۔ عابد یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ہر وقت میں تو نماز میں، ہر وقت میں جمعہ جماعت میں شرکت کرتا ہوں، لہٰذا اس کو اپنی عبادت پر ناز تھا۔ کسی کو سامنے بیان تو نہیں کیا اس نے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں تو ہمیشہ نماز میں شرکت کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ نیک اعمال بجا لاتا ہوں، لہٰذا اس کو اپنے کیے ہوئے ان اعمال پر اس کو ناز تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہوئی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مارا۔ لیکن جو فاسق تھا وہ مومن بن کر کیسے نکلا؟
کیونکہ فاسق جو تھا گناہگار تھا، ہر انسان گناہگار ہے، چہارہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ ہر کوئی گناہگار ہے۔ وہ شخص جو گناہ کا مرتکب ہوتا تھا وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کے لیے وہ معاف طلبی کر رہا تھا، بخشش مانگ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کیے ہوئے اعمال کو اور اس کے استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول کی اور اس کے گناہوں کو بخش دی، اور بخشنے کے بعد وہ مومن بن کر نکلا۔ ہمارے لیے اس آیہ شریفہ میں جو واضح نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے نیک اعمال کو بڑا نہ سمجھ۔ علامہ ہلی جو ہمارے بہت بڑے علماء میں سے، مجتہدین میں سے، ان کا فرزند وہ روایت کرتا ہے کہ میرے بابا علامہ ہلی کے لیے جب مرض موت میں مبتلا ہوا اور احتضار کا وقت جب آیا، میں نے آپ کے لیے کلمہ شہادتین زبان پر لانے کے لیے میں نے تلقین کی، بابا نے کہا اللہ، یعنی نہیں نہیں کے جواب دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ بابا آپ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، تو کہتے ہیں کہ بابا کہتے کہ نہیں۔ بیٹا پریشان ہے، دیکھیں بیٹا بہت پریشان ہے، معلوم ہے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اگر زبان پر جاری نہ ہو مرتے وقت بہت خطرناک حالت ہے، اور جس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر جاری ہو کر وہ اگر اس دنیا سے جائے وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ تو بیٹے نے کہا، میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی پروردگارا میرے بابا کے لیے کچھ افاقہ ہو جائے تاکہ میں پوچھ لوں آخر کیا وجہ ہے۔ کہتے کہ میری دعا اللہ نے قبول کی، بابا کو کچھ افاقہ ملا۔ پھر میں نے پوچھا بابا میں تو آپ کے لیے بار بار کلمہ شہادتین کی تلقین کر رہا تھا لیکن آپ انکار کر رہا تھا۔ تو کہتے کہ بیٹا میں تمہارے لیے نہیں بلکہ شیطان اس کے برخلاف مجھے کہہ رہا تھا، میں شیطان کے لیے لا لا کہہ رہا تھا، شیطان کے لیے میں انکار کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کلمہ پڑھے کہ کوئی خدا نہیں، کہ اگر کہے تو میں تمہیں نجات دوں موت سے۔ شیطان یہ مجھے تلقین کر رہا تھا، لہٰذا میں شیطان کے لیے جواب دے رہا تھا کہ نہیں نہیں۔ تو یہ ہے آپ اور ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ علامہ ہلی جیسے افراد کے لیے بھی مرض موت کے موقع پر دیکھو شیطان کبھی بھی، کیونکہ قسم خوردہ دشمن ہے انسان کے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ آپ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ بس آپ اور ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق کے لیے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ، پروردگارا تو توفیق دے، ورنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر وہ جنت نہیں جا سکتا۔ کوئی یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے میں بہت جاؤں۔ تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں محمد بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر میں بھی ادعا نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، مگر یہ کہ رحمت الہی میرے شامل حال، توفیق الہی جب تک شامل حال نہ ہو آپ اور ہم کوئی بھی یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ آپ اور ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پر ہم جنت جائیں گے، نہیں ایسا نہیں۔ لہٰذا یہاں پر کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے اور ہمارے لیے؟ جو آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال جو بھی آپ انجام دیں اسے بھول جائیں، جو نیک اعمال ہے اسے بھول جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی نیک اعمال آپ انجام دیتے ہیں یا نیک اعمال کی نیت آپ کرتے ہیں کہ خدا کتنا رحمت رحیم، اگر آپ کوئی نیک عمل کی اگر آپ نے نیت کی اسی وقت فوراً لکھ دیتا ہے کہ فرشتہ کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھ دو۔ جب آپ اسے انجام دیتا ہے تو قرآن نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص کوئی نیک عمل کے ساتھ اگر وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے لیے 10 گنا برابر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم گناہ کریں تو گناہ کے ایک گناہ کے بدلے صرف ایک گناہ، وہ بھی روایت میں ہے کہ 7 گھنٹے تک فرشتوں کو حکم دیتا کہ ابھی مت لکھو، شاید میرا یہ گناہ گار بندہ پچھتا جائے اور یہ توبہ کرے۔ اتنا ارحم الراحمین ہے۔ رحمت الہی سے مایوس ہونا کفر ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو رحمت الہی سے مایوس نہ ہو۔ کہ ایک خاتون ہے، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بہت ہی مومن بہت ایماندار متقی، اچانک وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی ماں جو ہے رویا لکھی، ماں نے کوئی گریہ وزاری نہیں کی، شکر کرتی رہی۔ لیکن جب دوسرا بیٹا جو فاسق تھا، جو ظاہراً جو ہے وہ گناہگار تھا، جب وہ بیمار ہوا تو ماں بہت رونے لگی، حد سے زیادہ۔ تو اس نے پوچھا اماں جو نیک بیٹا تھا، جو آپ کی نیک اولاد تھی، اس کے مرنے پر تو آپ نے کوئی گریہ وزاری نہیں کیا، ابھی میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، میرے مرنے کے قریب آپ زیادہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بیٹا
میں اپنے اس بیٹے کے لیے اس لیے نہیں رو کیونکہ وہ اعمال اس کے اچھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے دیں گے، لیکن تمہارے لیے میں رو رہی ہوں، کیوں؟ تمہارے اعمال صحیح نہیں۔ تو انہوں نے کہا، دیکھو رحمت الہی پر کتنا، کہا اما آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں میری فکر نہ کریں، بیٹا کیوں فکر نہ کروں تمہاری؟ تو کہتے کہ آپ نے مجھے 9 مہینہ پیٹ میں آپ نے اٹھایا اور 2 سال آپ نے دودھ دیا، تو آپ کو جو محبت مجھ سے ہوئی تو کیا میرے اس خالق کو آپ سے زیادہ محبت نہیں ہوگی کہ جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے رزق دی اور جس نے مجھے پلا پوسا اور میں جوان ہوا، تو کیا میرا خدا مجھ پر رحم نہیں کرے گا؟ جتنا آپ کو مجھ پر رحم آ رہا ہے تو کیا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر رحم نہیں آئے گا؟ آپ میری فکر نہ کریں۔ دیکھیں کتنا مطمئن تھا وہ شخص، ہے بھی ہے آپ اور ہمارے دین میں درس ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال پر عجب نہ کر، کیوں؟ عجب جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ عجب ایک ایسا پودا ہے جس کا کہتے ہیں کہ اس کی بیج جو ہے کفر ہے، اور اس کی مٹی جو ہے وہ نفاق ہے، منافقت ہے، اور اس کے لیے جو پانی دیتے ہیں وہ فسق و فساد ہے، فسق و فجور ہے، اور اس کا جو پھل ہے وہ کیا ہے؟ جہالت ہے اور نادانی ہے، اور آخر میں ضلالت اور گمراہی ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے، ہمارے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو درس دیتے ہیں، اپنی فکر کریں، آپ دوسروں کی فکر نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں، اپنی گریبان جا کے۔ ہم دوسروں کے گناہوں کو یا دوسروں کے تقصیرات کو تو ہم بہت دیکھتے ہیں، لیکن اپنی تقصیرات ہمیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ہر انسان اپنی فکر کرے، اس وقت انشاءاللہ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، اس وقت انشاءاللہ گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہوگا، ہر چیز اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ اور ہم خود ٹھیک ہو جائے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اگر آپ اور ہم خدا کی بارگاہ میں جب آپ اور ہم یعنی آ جاتے ہیں اور عبادت کے لیے آپ اور ہم حاضر ہو جاتے ہیں، اس وقت مثال ایک دیتے ہیں کہ مچھر اور حضرت سلیمان کے پاس مچھر نے ایک ہوا کی، اس نے شکایت کی کہ یہ ہوا جو ہے مجھے کہیں پر ٹکنے نہیں دیتا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا مچھر سے کہ تم چلو ہوا کو بھی بلاؤ تاکہ تم دونوں کے جو ہے وہ یہاں پر فیصلہ ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ یہاں پر حاضر ہو۔ جب ہوا آ جائے تو مچھر کہاں رہنا تھا، مچھر یہاں سے اس کو بگا دیا۔ تو مچھر سے کہا حضرت سلیمان نے اب یہاں رکو، یہاں تم لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ کہتے یا نبی اللہ، جب یہ ہوا آ جائے تو مجھے کہاں اس نے ٹکنے دینا۔ تو اس سے مثال دیتے ہیں آپ اور ہم اور خدا کی بارگاہ میں، یہ مثال ہے۔ آپ اور ہماری مثال مچھر کی ہے۔ جب رحمت خدا آپ کے لیے شامل حال ہو تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس مچھر نے کہا ہوا کے سامنے میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لہٰذا آپ اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ اور ہم حاضر ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر یہی چیز اگر آپ اور ہم نے سمجھ لیا کہ میں تو پروردگار کے سامنے میری کچھ حیثیت ہی نہیں، تو یہی سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ اور ہم نے سوچا کہ میں بھی کچھ ہوں تو اس وقت جو ہے یہ عجب میں آتا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہمارے نامہ اعمال جو ہے بہت خطرناک ہے۔ پڑھو صلوات محمد وعلی محمد کے ساتھ۔ لہذا اپنے اعمال کو جانچیں اور خود اپنا فیصلہ کریں اور خود اپنے لیے عدالت یا خود اپنے لیے جج بنیں کہ ہماری اور آپ کی جو کردار، آپ کا جو کردار ہے، رفتار ہے، اعمال ہے، ان چیزوں کو کب تک اور کہاں تک اور کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ شیطان آیا، وہ رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ کیوں آیا؟ کہتے کہ آپ کو کچھ نصیحت کرنا، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، آپ کا مقام اور رتبہ بہت بلند ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ نصیحت کر دیا تھا آ رہا۔ تو وہ نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو بڑا مت سمجھے۔ دیکھو کبھی کبھی شیطان نے بھی آپ اور ہمیں نصیحت کی۔ اس نے کہا میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کیے ہوئے اعمال کو بڑا مت سمجھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، شیطان تمہیں کب لوگوں کے اوپر تمہارا بس چلتا ہے، یا تم ان کے اوپر تم یعنی جیت جاتے ہو، یا لوگوں کو تم کب اور کس وقت جو ہے اپنی طرف تم کھینچ دیتے ہو؟ تو اس نے کہا جب لوگ اپنے اعمال کو بڑا سمجھتا ہے اس وقت میں ان کو آسانی سے میں کھینچ لیتا ہوں۔ حضرت شیخ اعظم انصاری
شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو 100 سال پہلے یعنی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تک حوزہ علمیہ قم اور نجف میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اتنے عظیم لوگ تھے. ان کا ایک شاگرد تھا، ان کو خواب میں آیا کہ شیطان قسم قسم کی رسیاں جو ہے اٹھا کر، موٹی رسیاں بھی ہے، پتلی رسیاں بھی ہے، اسے ان رسیوں کے ذریعے میں اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہوں. تو ایک رسی جو ہے بہت موٹی رسی تھی، وہ ٹوٹا ہوا. تو اس شاگرد نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے میں نے شیخ اعظم انصاری کو باندھ کر لایا تھا، وہ میرے ہاتھ سے یہ رسی توڑ کر وہ نکل گیا. جب اس نے یہ خواب دیکھا، صبح شیخ اعظم کے لیے کلاس میں درس میں اس نے یہ قصہ سنایا تو بہت رویا. واقعہ یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی اور ان کے ہاں بچہ ہوا، تو کچھ پیسے تھے، اس سے جو ہے نا کچھ گھی خریدنا چاہ رہا تھا. وہ پیسہ جو ہے وہ بیت المال کا تھا. پھر جو ہے نا حضرت شیخ اعظم جو ہے واپس آ گئے. اس نے کہا کتنے طالب علم لوگ ہیں جن کے ہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں، تم جو ہے وہ گھی لینے کے لیے جا رہے ہو. یہ سوچ کر میں واپس آیا. تو کہتے ہیں کہ اس رسی کو جو توڑ کر جو ہے حضرت شیخ اعظم انصاری، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت رہا، اس لیے کہ کسی بھی اعمال کو اور کسی بھی آپ اور ہم کوئی بھی عمل اگر آپ اور ہم انجام دیتے ہیں، اس کو زیادہ بڑا نہ سمجھنا، ان کو بلا دینا. جو بھی نیک عمل آپ نے انجام دیا اس کو بلا دو. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے لکھنا تھا انہوں نے لکھ دیا ہے، کرام الکاتبین نے لکھ دیا، وہ کبھی بھول چوک ان میں نہیں ہوگی. لیکن جو گناہ آپ اور ہم سے سرزد ہوئے ان گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. کیوں؟ اس لیے ممکن ہے، روایت ہے، بعض لوگ گناہ کی وجہ سے بہشت میں جائیں گے. عجیب ہے، بعض لوگ گناہ کی وجہ سے بہشت میں چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ اپنے گناہ کو یاد رکھیں گے اور ہمیشہ وہ خدا کی بارگاہ میں انہی گناہوں کے لیے وہ بخشش طلب کریں گے، لہٰذا انہی گناہوں کی وجہ سے وہ بہشت میں چلا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.